علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سیشن کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بندے کو جواب دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ محمد کو ماننا حرام ہے۔ کیا واقعی ہی ڈاکٹر ذاکر نائک کا مقصد ہی یہی تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کا جواب بہت ہی بریفلی دیا، بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے دیا۔ میرا نام ہے ذل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اخیر ٹی وی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جیسا بندہ کیا یہ گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کی بات کہے، کیونکہ وہ باقی مذہبوں سے ثابت کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اس کا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، اس کا کہنے کا کیا مطلب تھا، ویڈیو کو پورا سنیں۔ قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کہا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے۔ سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے، جس کے کارن آپ کا ویروध بھی ہوا۔ میں ویروध کرو کیا نہیں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا، آپ کے دوسرے سوال پہ بھی آؤں گا۔ پہلے سوال کا جواب دوں پھر دوسرے سوال پہ آؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کی دکان میں ہے اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جھگڑ، ایک دیوبندی ایک بریلوی ہے، اس میں سے صحیح کون ہے؟ دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے۔ بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے آیا؟ جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں، جو بریلی ایک جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے۔ کون صحیح ہے؟ وہ مسلمان صحیح ہے جو قرآن پہ عمل کرتا ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ندوی ہو، مدنی ہو، کوئی بھی ہو، کدھر سے بھی ہو، ہندوستانی ہو، امریکن ہو، سعودی ہو، جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے، جو اللہ نے فرمایا اس کے اوپر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے، وہ صحیح ہے۔ اسی لیے جاننے کے لیے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجید تو ترجمے سے پڑھنے پڑے گا۔ اگر قرآن مجید ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لیے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو میری تقریر کی بنیاد تھی یہ، سوال مشکل تھا، جواب بہت آسان ہے۔ جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے۔ آپ کا دوسرا سوال، یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی۔ بھائی صاحب ہاں دوسرا سوال میرا سن لیجیے۔ بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا۔ آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں گے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون؟ دنیا میں سب سے مشہور انسان کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہ ہی مسلمان، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایچ ہارٹ کی 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل ان ہسٹری، 100 سب سے زیادہ انفلوئنشل دنیا میں، نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی، اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سینکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے، تو میں تو ناچیز ہوں، میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہ ان کے۔ اور لوگ خلاف کب لکھتے؟ مثال کے طور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پہنچا ہے اپنا، تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراً اثر ہونے لگا، ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا۔ کچھ لوگ کی زندگی سدھر گئی، ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کے آئے۔ کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا، جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا۔ تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے۔ تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں میں مشہور ہوں، میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا، بچپن سے ہکلاتا تھا،
بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ پہنچایا. نہ میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں, میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو, لیکن کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں, جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں. آج بھی جو تقریر میں نے کہا حوالہ دیا نا, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آ کے بولو. تو میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے, لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویس سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے, تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں, بات کرتے ہوں, کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, کیا کہ سبقت لسان, یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے, انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے. میں نہیں کو کاٹ دوں گا, لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا, آپ نے کہا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے, ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے, اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے, نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے, بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے میرے, ابھی شیروانی پہنا ہوں ماشاءاللہ, سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے. تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے, یہ سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے, ہوتا ہے تو چٹ سے. میں پسند کرتا ہوں وہ بہو پوچھو, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی, انسان ہوں. میں تھوڑی کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آگے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے, ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح, آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے, معافی چاہوں گا. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہ آئے, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, اب یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی کیا کریں گے, یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے
सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में, नमाज मत पढ़ो नशे की हालत में। तो उस तरीके से अगर मैं जवाब दे रहा हूं, अभी ये क्लिपिंग लेंगे। देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना हराम है। क्या कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है। वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है? आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है? आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब? मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है? कुरान से पेश करो। कुरान से तो सही हदीस से पेश करो। हदीस सही है कहते कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है। गलत बात है। आप खुद पूछना चाहते जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी देवबंदी, चल रहा था ना भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में। बिल्कुल सही। तो वो मैं चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना? तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान